شروع کرتے ہیں اس عظیم ذات کے نام سے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد احمد صدیقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ حافظ محمد احمد صدیقی صاحب۔ زباں سے ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے۔ تخلیق باعث کائنات کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے معروف شاعر نظر فاطمی صاحب اپنے کلام سے نعت کے چند اشعار پیش کریں گے۔ جناب نظر فاطمی صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلی بہار باغ رسالت حضور ہے، پہلی بہار باغ رسالت حضور ہے، جن پر ہوئی ہے ختم نبوت حضور ہے، جن پر ہوئی ہے ختم نبوت حضور ہے، اور ہر دور کے لیے ہیں چراغ رہے حیات، ہر دور کے لیے ہیں چراغ رہے حیات، ہر دور گمرہی میں ہدایت حضور
ہر دور گمرہی میں ہدایت حضور ہے، اور قول خدائے پاک محمد کا قول ہے، قول خدائے پاک محمد کا قول ہے، قرآن کی رگوں کی حرارت حضور ہے، قرآن کی رگوں کی حرارت حضور ہے، اور خلاق کائنات کی تخلیق اولی، خلاق کائنات کی تخلیق اولی، انسانیت کی روح صداقت حضور ہے، انسانیت کی روح صداقت حضور ہے، اور آپ آخری دلیل ہیں دین خلیل کی، آپ آخری دلیل ہیں دین خلیل کی، نبیوں نے دی ہے جس کی بشارت حضور ہے، نبیوں نے دی ہے جس کی بشارت حضور ہے، اور کھولے ہیں بھید سارے مکان لا مکان کے، دونوں جہاں کی دانش و حکمت حضور ہے، دونوں جہاں کی دانش و حکمت حضور ہے، اور میں ہوں گناہ گار نظر پھر بھی ہے خبر، میں ہوں گناہ گار نظر پھر بھی ہے خبر، محشر میں عاصیوں کی شفاعت حضور ہے، محشر میں میں ہوں گناہ گار نظر پھر بھی ہے خبر، محشر میں عاصیوں کی شفاعت حضور ہے، قرآن کی رگوں کی حرارت حضور ہے، جن پر ہوئی ہے ختم نبوت حضور ہے، جن پر ہوئی ہے ختم نبوت حضور ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں معزز مہمانان گرامی کے اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں، ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو فیس بک پر لائیو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور
گھر پر بیٹھے افراد فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، اس لیے معزز مہمانوں سے درخواست ہے کہ تقریب کے دوران میں آپس میں گفتگو سے گریز کریں اور موبائل فون کے استعمال سے پرہیز کریں تاکہ گھر بیٹھے ناظرین و سامعین تک اچھا تاثر پہنچے۔ امید ہے کہ بھرپور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے۔ اسٹیج کی خالی کرسیاں منتظر ہیں معزز مہمانوں کی۔ سب سے پہلے ادارہ علم دوست پاکستان کی چیئرپرسن محترمہ فرحانہ اویس صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور معزز مہمانوں کو اسٹیج پر خوش آمدید کہیں۔ محترمہ فرحانہ اویس صاحبہ۔ اب میں گوشت گزار ہوں آرٹ کونسل آف پاکستان کی گورننگ باڈی کے رکن شکیل خان، ٹاک شو کمیٹی کے چیئرمین، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جو تعاون کیا ہے شکیل صاحب نے، ہم ان کے بےحد ممنون ہیں۔ شکیل صاحب۔ کئی کتابوں کے مصنف، کالم نویس، بلاگر، شاعر اور آج ٹی وی کے ڈائریکٹر عطا محمد تبسم صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ماہنامہ قومی زبان کی مدیر، آج کی تقریب کی مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی صاحبہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لا کر مسند خاص کو رونق افروز کریں۔ جی میں بولتا ہوں ہاں بالکل۔ منہاج یونیورسٹی کے پروفیسر، مصنف، کالم نویس، بلاگر پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب جو آج کی تقریب کے صدر ہیں، صدر مجلس سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ اس پروگرام کے حوالے سے آگے نشستیں اب خالی ہو چکی ہیں۔ میں طارق جمیل صاحب سے، جناب سید عاصم ظفر صاحب سے، جناب سلطان خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگلی نشستوں پر تشریف فرما ہوں۔ جناب طارق جمیل صاحب، جناب سید عاصم ظفر صاحب، جناب سلطان خلیل صاحب۔ جی میں ان کو بلا رہا ہوں سر۔ اسجد بخاری صاحب جوائنٹ سیکرٹری بیٹھے ہوئے نا آرٹس کونسل کے، ان کو کہہ رہے ہیں ان کو میں بلا رہا ہوں۔ آرٹس کونسل کے جوائنٹ سیکرٹری محترم اسجد بخاری صاحب اس ہال میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسجد بخاری صاحب۔ اب میں آج کی تقریب کے روح رواں ادارہ علم دوست پاکستان کے صدر، مصنف، کالم نویس، بلاگر اور پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق نیوز پروڈیوسر شبیر ابن عادل سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب شبیر ابن عادل نے اپنی زندگی وقف کر دی کتاب کی طرف، مطالعے کی طرف راغب کرنے کے لیے، مطالعہ اور کتاب کلچر کے فروغ کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیا ہے تاکہ معاشرے میں مثبت اقدار کو فروغ حاصل ہو سکے۔ مسند خاص پر تشریف فرما معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیا، بہت بہت شکریہ۔ جناب صدر کی اجازت سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صدر صاحب کی اجازت درکار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی تقریب کی پہلی مقررہ معروف شاعر، صحافی، دانشور ڈاکٹر حنا امرین صاحبہ اگر تشریف رکھتی ہیں یہاں پر، میری کیونکہ ان سے پہلے ملاقات نہیں آئیں، اچھا اوکے۔ کنگلے کا بنگلہ، وفا کی وفات، حسب توفیق اور سنگ بنیاد سمیت 8 کتابوں کے مصنف، طنز و ظرافت نگار، ایمن لائبریری کے محتمم، میم سعاد ایمن اکبر الہ آبادی کی زندہ دلی پر ایک مضمون پیش کریں گے۔ آئیے ایمن صاحب۔ بہت شکریہ جناب۔ اکبر صدیق کے حوالے سے آج کا عنوان ہے اکبر الہ آبادی کی زندہ دلی۔ اکبر ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ان کا مشاہدہ بہت تیز تھا، ان کی سوچ بھی قومی تھی،
ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جناح صاحب کے بعد یہاں قومی سوچ کا رہنما پیدا نہیں ہوا۔ 1857 کی جنگ کے وقت اکبر کی عمر 11 سال تھی۔ 11 سالہ لڑکے نے حالات کا مشاہدہ کیا۔ بر صغیر میں انگریز کے پنجہ رنجہ فرمانے کا مقصد ان پر منکشف ہوا کہ یہ غاصب انگریز اپنا ملک چھوڑ کر ہمارے ملک میں آئے ہیں اور ہم ہی پر حکمران بن گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ انگریز کی چال سے بچ کر رہیں، لیکن قوم شیطان کی چال میں، اس کے جال میں پھنسی چلی گئی۔ وہ خود سرکاری ملازم تھے، کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے طنز و ظرافت کے پیرائے میں قوم کو حقائق اور گہری حکیمانہ باتیں بتائیں جو کہ عام افراد کے لیے ناقابل فہم نہ تھیں۔ شوخی، طنز و ظرافت اکبر کے کلام کا خاصہ ہے، اس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ ان کی شوخی، طنز و ظرافت واقعات اور حقائق پر مبنی ہے، اس لیے کسی پر گراں نہیں گزرتی۔ اکبر زندہ دلی، حاضر جوابی کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے اشعار میں معمولی تحریف یا تضمین کر کے بھی شعر میں مزاح کا عنصر شامل کر دیتے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی کے ایک شعر کو آج کے لحاظ سے، جی ہاں آج کے دور کے مطابق ایسا ڈھالا کہ آج کے لوگوں کو سعدی کا شعر کریمہ و بخشا برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا سمجھ آئے یا نہ آئے، اکبر کا موقف سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کریمہ و بخشا برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندہ۔ اکبر کے کلام میں جو شوخی، طنز و ظرافت ملتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اکبر کا سا انداز آج تک کسی شاعر کے حصے میں نہ آیا۔ وہ طنز کے اس معیار پر پورا اترتے تھے کہ کسی کے جوتے پر اپنا جوتا رکھ کر مسل بھی دیتے، لیکن اس کی جوتے کی پالش خراب نہیں ہوتی تھی۔ بالفاظ دیگر مخمل میں لپیٹ کر جوتا مارتے تھے کہ مار کھانے والا جوتے کی تکلیف کے بجائے مخمل کی گدگدی محسوس کرتا تھا۔ اکبر کی عام زندگی میں بھی زندہ دلی ان کا امتیاز تھا، جس کا عملی ثبوت دیتے تھے ان کی شوخی کے چند واقعات۔ مولانا عبدالحلیم شرر اکبر کے بے تکلف دوست تھے۔ اکبر کو معلوم ہوا کہ وہ پردے کے مخالف ہیں اور پردے کی پابندی کو کئی لحاظ سے مضر سمجھتے ہیں۔ اپنے پرچے دلگداز میں پردے کے خلاف ایک زوردار مقالہ بھی لکھا۔ اکبر الہ آباد سے سیدھے لکھنؤ پہنچے، شرر کے مکان کا پتہ چلایا اور بغیر کسی کو اطلاع دیے ان کے گھر زنان خانے میں جا پہنچے۔ وہاں موجود عورتوں نے انہیں اپنے سامنے اچانک دیکھ کر چیخ و پکار شروع کر دی کہ یہ کون بے دھڑک اندر چلا آیا ہے۔ اتنے میں مولانا شرر بھی بیٹھک سے زنان خانے میں آ گئے۔ اکبر کو دیکھ کے تعجب کیا، بغلگیر ہوئے، زنان خانے سے باہر لائے، مردانے میں بٹھایا۔ اکبر سنجیدہ شخصیت تھے، اس حرکت پہ براہ راست ان سے سرزنش نہیں کی جا سکتی تھی۔ شرر نے دوران گفتگو کہہ ہی دیا کہ حضرت اس میں یقیناً کوئی حکمت ہی ہوگی، ورنہ یہ حرکت آپ کو زیب نہیں دیتی کہ بلا اجازت کسی کے زنان خانے میں جا دھمکیں۔ اکبر نے جواب دیا، آپ پردے کے مخالف سنے گئے ہیں تو دیکھنا چاہا کہ اپنے گھر میں اس قول پر کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ کوئی شخص خود کو تو ایسی بات برداشت نہ کر سکے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتا پھرے۔ شرر کوئی جواب نہ دے سکے، ندامت سے سر جھکا لیا۔ اکبر چند روز لکھنؤ میں رہ کر واپس الہ آباد آ گئے۔ وہاں سے انہوں نے شرر کو جو خط لکھا، اس میں اس واقعے کو طنزاً یوں لکھا: اٹھ گیا پردہ تو اکبر کا بڑھا کون سا حق، بے پکارے جو میرے گھر میں چلا آتا ہے، بے حجابی میرے ہمسائے کی خاطر سے نہیں، صرف حکام سے ملنے میں مزہ آتا ہے۔ ایک بار اکبر کے بڑے بیٹے عشرت نے اپنے چند انگریز دوستوں کو چائے پر مدعو کیا۔ مقررہ وقت پر مہمان آتے گئے، کمرے میں بیٹھتے گئے۔ اسی کمرے میں کرتا پاجامہ اور گول ٹوپی پہنے اکبر بھی مطالعے میں مصروف تھے۔ ان کی جانب کسی نے توجہ نہ دی۔ عشرت حسین کمرے میں آئے، اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں اور جج ہیں، تو ان کے دوستوں نے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا اور شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں علم نہیں تھا، ورنہ ہم پہلے ہی مل لیتے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ پھر گہرے طنزی انداز میں کہا کہ ایک بار انگلستان میں اللہ میاں خود آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے، تو اللہ میاں نے کہا کہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے، میں اس کائنات کا رب ہوں، یہ سارا عالم میں نے پیدا کیا ہے، لیکن لوگوں نے انسنی کر دی۔ اللہ میاں لوگوں کو یقین دلاتے رہے، اپنا تعارف کرواتے رہے، لیکن کسی نے پرواہ نہ کی۔ پھر اللہ میاں نے کہا لوگوں میں تمہارے مسیح کا باپ ہوں۔ اب تو خلقت دوڑی آئی اور اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ اللہ میاں کو ان سے پیچھے چھڑانا مشکل ہو گیا۔ اس طنز کو تھوڑی سی تشریح کر دوں، بہت گہرا طنز ہے، محض مزاح نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔
ویسے تو اکبر کی زندہ دلی حاضر جوابی کے کئی واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ شب برات کے موقع پر اکبر کے ملنے والے جمع تھے۔ قدسی نام کے ایک صاحب بھی موجود تھے، داڑھی مونچھ صاف نوخیز لڑکے معلوم ہوتے تھے، بہت شوخیاں کر رہے تھے، بار بار حضرت سے کہتے ہیں کہ آج شب برات ہے، شب براتی دلوائیے۔ اصرار زیادہ بڑھا تو اکبر نے تنگ آ کر ایک شعر میں قدسی کو جواب دیا، تحفہ شب برات میں کیا دوں میری جان، تم تو خود پٹاخہ ہو۔ بہت بہت شکریہ ایمن صاحب۔ اکبر آبادی کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم ہاں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ حیا سے سر جھکا دینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ جو کہنا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر، ہنس کے کہنے لگا اور آپ کو آتا کیا ہے۔ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ ادیب اور دانشور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور کریں گے۔ چونکہ لسان العصر اکبر الآبادی شاعر تھے، اس لیے انہیں منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں ملتمس ہوں شہر کے معروف شاعر صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ اکبر الآبادی کو منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب صدیق راز صاحب پلیز۔ ان کے کلام سے ملی ہے ذہنی آزادی ہمیں، ان کے کلام سے ملی ہے ذہنی آزادی ہمیں، معترف ہم ہیں ملے اکبر الآبادی ہمیں۔ ان کے نظموں کا بہت ہی دل نشیں انداز ہے، ان کے شعروں میں تخیل کی بڑی پرواز ہے۔ ان کی نظمیں، ان کی غزلیں زعفرانی ہیں مگر ان کا دل پہ ہوتا جاتا ہے بڑا گہرا اثر۔ وہ نصیحت کرتے رہتے تھے تقدس کے لیے، مشرقی اتوار کے بارے بہت کچھ طے کیے، جدت اتوار لے کے ہم بہت آگے چلے، ان کے ہی ادراک سے ہم اپنے ہاتھوں کو ملے۔ خود نمائی ان کی فطرت سے مبرہ تھی مگر، خود نمائی ان کی فطرت سے مبرہ تھی مگر، ان کی دانش کا تھا پیروکار دانستہ بشر۔ ہم ذرا ان کے خیالوں کو اگر اپنائیں گے، ہے یقین کے راز اس کا پھر ثمر ہم پائیں گے۔ ان کے کلام سے ملی ہے ذہنی آزادی ہمیں، معترف ہم ہیں ملے اکبر الآبادی ہمیں۔ ایش خاندادہ صاحب ویسے تو ٹیلی ویژن جرنلسٹ ہیں، لیکن انہوں نے شاعری اور مزاحیہ شاعری میں بھی اپنا ایک نام پیدا کیا ہے۔ ان دنوں یوٹیوب پر ان کا چینل شاعری وائری بہت دیکھا جا رہا ہے۔ میں ایش خاندادہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، تشریف لائیں، کچھ عطا کریں۔ صاحب صدر آپ کی اجازت، کوئی تاخیر کے بغیر، کہ یہ غم غارت گرے شادی نہ ہوتے، یہ غم غارت گرے شادی نہ ہوتے تو ہرگز شیر فرہادی نہ ہوتے۔ یہ غم غارت گرے شادی نہ ہوتے تو ہرگز شیر فرہادی نہ ہوتے، سہولت کار امدادی نہ ہوتے، سہولت کار امدادی نہ ہوتے، ہدایت کار سب ہادی نہ ہوتے، مسائل ہوتے افرادی نہ ہوتے، اگر وہ چور بغدادی نہ ہوتے، مسائل ہوتے افرادی نہ ہوتے، اگر وہ چور بغدادی نہ ہوتے، فسانے اس کے بہزادی نہ ہوتے۔
فسانے اس کے بہزادی نہ ہوتے تو پھر شہزادے شہزادی نہ ہوتے. فسانے اس کے بہزادی نہ ہوتے تو پھر شہزادے شہزادی نہ ہوتے. کہیں بھی نقش فریادی نہ ہوتے اگر اکبر الہ آبادی نہ ہوتے. کہیں بھی نقش فریادی نہ ہوتے اگر اکبر الہ آبادی نہ ہوتے. چھچوروں پہ کوئی قدغن نہ ہوتا. چھچوروں پر کوئی قدغن نہ ہوتا. کسی سے کوئی بھی بدظن نہ ہوتا. چھچوروں پر کوئی قدغن نہ ہوتا. کسی سے کوئی بھی بدظن نہ ہوتا. کسی گھنٹے میں ٹن 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 نہ ہوتا. کسی گھنٹے میں ٹن 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 نہ ہوتا. مزاح و طنز کوئی فن نہ ہوتا. وہ دن رہتا وہ ون رہتا جو ون ٹو ون نہ ہوتا. جو وہ ون رہتا جو ون ٹو ون نہ ہوتا. ہوا ہے اور اگر مثلاً نہ ہوتا. ہوا ہے اور اگر مثلاً نہ ہوتا. کسی کے پاس بھی منجن نہ ہوتا. چٹانے کے لیے چورن نہ ہوتا. کسی کے پاس بھی منجن نہ ہوتا. چٹانے کے لیے چورن نہ ہوتا. تو مسکانے کے بھی عادی نہ ہوتے اگر اکبر الہ آبادی نہ ہو. ادب ناکی ہے فنکاری نہیں ہے. ادب ناکی ہے فنکاری نہیں ہے. وصولی ہے جمعداری نہیں ہے. جو تبدیلی نے مت ماری نہیں ہے. کسی نے بھینس چمکاری نہیں ہے. پنک پنکی کی گھرداری نہیں ہے. پنک پنکی کی گھرداری نہیں ہے. موکل بھی تو سرکاری نہیں ہے. ہماری سوچ بازاری نہیں ہے مگر کوکین معیاری نہیں ہے. ہماری سوچ بازاری نہیں ہے مگر کوکین معیاری نہیں ہے. نہ ملتی داد وہ دادی نہ ہوتے اگر اکبر الہ آبادی نہ ہوتے. کبھی اکبر جو پاکستان آتے کبھی اکبر جو پاکستان آتے تو چپ رہتے بیچارے پان کھاتے. بہت کم وقت میں یہ جان جاتے. وہ جاتے جیل یا پھر مان جاتے. کبھی اکبر جو پاکستان آتے تو چپ رہتے بیچارے پان کھاتے. بہت کم وقت میں یہ جان جاتے. وہ جاتے جیل یا پھر مان جاتے. کسی کے گھر اگر مہمان جاتے کراتے ہر قدم چالان جاتے. کسی کے گھر اگر مہمان جاتے کراتے ہر قدم چالان جاتے. ظرافت کے سبھی امکان جاتے. شرارت چونچلے مسکان جاتے. یہ نغمہ ہائے آزادی نہ ہوتے اگر اکبر الہ آبادی نہ. چتر تو ہے وہ پھرتیلی نہیں ہے. چتر تو ہے وہ پھرتیلی نہیں ہے. دلہن ایسی بھی شرمیلی نہیں ہے. چتر تو ہے وہ پھرتیلی نہیں ہے. دلہن ایسی بھی شرمیلی نہیں ہے. جو بارش میں سڑک گیلی نہیں ہے تو یہ تبدیلی نہیں ہے. چتر تو ہے وہ پھرتیلی نہیں ہے. دلہن ایسی بھی شرمیلی نہیں ہے. جو بارش میں سڑک گیلی نہیں ہے تو یہ تبدیلی نہیں ہے. پکڑ ہوتی مگر ڈھیلی نہیں ہے. پکڑ ہوتی مگر ڈھیلی نہیں ہے. بھڑکتی اور بھڑکیلی نہیں ہے. پھٹی جیبیں اگر سیلی نہیں ہے. پھٹی جیبیں اگر سیلی نہیں ہے. یہ میں دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ چتر تو ہے وہ پھرتیلی نہ ہوتی. اس کو یوں سمجھیں.
چتر تو ہے وہ پھرتیلی نہ ہوتی، دلہن ایسی بھی شرمیلی نہ ہوتی، جو بارش میں سڑک گیلی نہ ہوتی تو یہ تبدیلی نہ ہوتی، پکڑ ہوتی مگر ڈھیلی نہ ہوتی، بھڑکتی اور بھڑکیلی نہ ہوتی، پھٹی جیبیں اگر سیلی نہ ہوتی، کسی کی داڑھ بھی گیلی نہ ہوتی، پھٹی جیبیں اگر سیلی نہ ہوتی، کسی کی داڑھ بھی گیلی نہ ہوتی، کبھی نر اور کبھی مادی نہ ہوتے اگر اکبر الہ آبادی نہ ہوتے، اور میرے لہجے کو آزادی بنا دے، میرے لہجے کو آزادی بنا دے، مزاح و طنز کی وادی بنا دے، ہدایت کار نہیں ہادی بنا دے، ہدایت کار نہیں ہادی بنا دے، میرا ہر نقش فریادی بنا دے، غم و اندوہ کو شادی بنا دے، مسرت کا مجھے عادی بنا دے، محبت کا مجھے مادی بنا دے، ظرافت کا مجھے سادی بنا دے، میرے شعروں کو فولادی بنا دے، مجھے اکبر الہ آبادی بنا دے۔ بہت اعلیٰ، بہت بہت شکریہ جناب علاء الدین خاندادہ صاحب، بہت اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا آج کی تقریب کے مرکزی میزبان، ادارہ علم دوست کے روح رواں، صدر، مصنف، کالم نویس، بلاگر اور پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق نیوز پروڈیوسر شبیر ابن عادل سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب کریں۔ صرف چند منٹ لوں گا، آپ کے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ بارش، پرائم منسٹر کی وجہ سے راستے بند تھے اور ساتھیوں کو یہاں پہنچنے میں تکلیف ہوئی، اور آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ کچھ اکبر کے بارے میں کہنا چاہتا تھا کہ اگر یہ سچ ہے کہ شاعر اور ادیب اپنے ماحول کی پیداوار اور اپنے دور کا ترجمان ہوتا ہے، تو اکبر الہ آبادی ایک کامیاب شاعر اور مکمل ترجمان ہیں۔ اکبر کا طبقہ اور ان کا دور جس ذہنی کشمکش سے اس وقت گزر رہا تھا، اس کی مکمل اور جامع تصویر اکبر کی شاعری میں گردش کرتی نظر آتی ہے۔ لسان العصر حضرت اکبر الہ آبادی 1843 میں پیدا ہوئے اور 1921 میں وفات پائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کا سیاسی نقشہ ہی نہیں، معاشی، تہذیبی اور ثقافتی اور بڑی حد تک مذہبی نقشہ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اردو شعر و ادب کی حد تک اکبر ان تبدیلیوں کے سب سے بڑے مبصر بھی ہیں اور مفسر بھی۔ اردو شعر و ادب کی حد تک اکبر ان تبدیلیوں کے سب سے بڑے مبصر بھی ہیں اور مفسر بھی۔ انہیں اردو میں خالص قومی شاعری کا پیشرو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اکبر نے اپنی مزاحیہ شاعری کے ذریعے مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کو مغرب کی اندھی تقلید سے دور رکھنے کی جو انتھک کوشش اور اتحاد باہمی کی تلقین کی، وہ ہمارا بیش قیمت شعری ہی نہیں، تاریخی، تہذیبی اور قومی سرمایہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال کے شروع میں اکبر الہ آبادی کو، چونکہ 2021 میں 100 سال پورے ہو رہے تھے، تو ادارہ علم دوست کے ساتھیوں نے 2021 کو اکبر الہ آبادی کا سال کے طور پہ منانے کا مشورہ دیا۔ 17 مارچ کو اسی سال ایک نیوز کانفرنس میں یہ اعلان کیا، حکومت سے، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں سے درخواستیں کی گئیں۔ کچھ اداروں نے پاکستان میں اور کچھ نے ہندوستان میں سیمینار کیے، کانفرنسیں کی، پروگرام کیے، قومی زبان نے اور اردو ڈائجسٹ نے بھی، اور خود ہمارے آن لائن جریدے ادارہ علم دوست نے خصوصی نمبر نکالا اکبر الہ آبادی پر۔ ویسے تو یہ جریدہ آن لائن ہے، لیکن ستمبر کا اکبر الہ آبادی نمبر خاص طور پہ ہم لوگوں نے پرنٹ کروایا۔ کچھ اور آپ کو جان کے اور خوشی ہوگی کہ میں نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ کراچی سے باہر جو ساتھی ہیں ملک کے اندر، وہ کم سے کم 100 روپے جمع کروائیں ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ میں، تو پہنچ جائے گا۔ تقریباً خوشی ہوئی کہ اس دور میں بھی 20-22 لوگوں نے منگوایا۔
اور ابھی بھی یہاں شاید اچھا نہ لگے لیکن 50 روپے دے کے آپ لے سکتے ہیں. اچھا دوسرا بات مختصراً ہو جائے، ادارہ علم دوست کی بار بار ہوتی رہی ہے اور فیس بک پہ لائیو بھی ہوتی رہی ہے کہ ادارہ علم دوست خالص ادبی تنظیم ان معنوں میں نہیں کہ تقریب رونمائی یا شاعر و ادیبوں کے لیے، لیکن نیم ادبی تنظیم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر اور ادیب جو کچھ لکھتے ہیں، پبلشر جو کچھ شائع کرتے ہیں کتابیں، لائبریریاں جن لوگوں کی دم قدم سے آواز ہونی چاہیے ان میں کمی آ گئی ہے، اور بلانے والے بھی وہ نہیں رہے، کیونکہ اس دور میں چمک دمک ہے سوشل میڈیا کی. سینما پرانے ٹوٹ کے سینیپلیکس بن چکے ہیں، اور جبکہ لائبریریاں وہیں قدیم دور کی ہیں، اور کراچی جس کی آبادی اتنی زیادہ ہے شاید ڈھونڈے سے بھی لائبریری نظر نہیں آتی. ہاں لائبریری اگر دیکھنی ہے تو شاید آپ لوگ پسند نہ کریں، امریکن ایمبیسی نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں لنکن کارنر کے نام سے جو لائبریری قائم کی ہے واقعی ایسی ہے کہ وہاں اگر محلوں میں ایسی لائبریریاں ہوں تو عام لوگ بھی جانا پسند کریں گے. پنجاب حکومت نے تقریباً آزمائشی طور پر 20 لائبریریاں بنائی ہیں اسی طرح کی جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں، جیسے خوبصورت جگمگاتا ہوا ہال ہے. تو ہمارا نصب العین یہی ہے کہ مطالعے اور کتاب کلچر کا فروغ، چاہے وہ پروگراموں کے ذریعے ہو، گھر میں ہو. دوستوں سے میں اکثر کہتا ہوں کہ جبر کر کے اگر ہم 3 گھنٹے شوقیہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، میں بدگمانی نہیں کر رہا، جو کچھ بھی دیکھتے ہیں 15 منٹ، صرف 15 منٹ کتاب پڑھ لیں کوئی سی بھی اپنی پسند کی، تو اگر 15 منٹ روز پڑھیں یا 10 صفحے روز پڑھیں تو مہینے پہ 300 صفحات ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں. اور ایک خوشخبری ہے کہ ٹیلی گرام جس طرح واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام بھی ایک ایپ ہے، اس پہ علم دوست لائبریری بنائی تھی شاید جنوری میں اس سال. اب اس میں 2 لاکھ کتابیں اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور یہ کارنامہ ہے تنہا ایک شخصیت کا، اکبر علی صاحب جو کمپیئرنگ کر رہے ہیں. ایک آخری مختصر سی بات ہے کہ یہاں موجود اور جو موجود نہیں ہیں ان سب سے ہمیں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ شاید چندہ مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، نہیں. لیکن انسان بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں اور ان سب سے بڑی تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک شروع ہوئی. کوئی چندہ مکی دور میں کوئی پیسے کسی قسم کے کچھ نہیں کیے. انسانوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ہمارے پروگراموں میں آئیں، ہمارے ادارے کو کامیاب بنائیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے کتابوں کا ذکر کریں، دوستوں میں. ایک بار طارق جمیل بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کتاب شادی بیاہ سالگرہ کے موقع پہ ہم لوگ گفٹ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی دے دیا کریں. اور آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کروں گا. ہمارے تقریباً 25 سال ہو گئے ہوں گے یا 20 سال پرانے دوست ہیں علی حسن ساجد، ڈائریکٹر میڈیا مینجمنٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی. ادارہ علم دوست ان کا ممنون احسان ہے کہ ان کی وجہ سے KMC آفیسرز کا ہم نے گرو کیا. وہاں ہماری میٹنگز ہوتی رہیں، وہاں ہمارے پروگرام ہوتے رہے. اور آج آرٹس کونسل میں احمد شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ شکیل خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو میرے دوست بھی ہیں اور اس ادارے کی گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب شبیر ابن عادل صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب شکیل خان صاحب سے جو پاکستان آرٹس کونسل آف آرٹس کے گورننگ باڈی کے ممبر ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے ٹاک شو کمیٹی کے چیئرمین ہیں. آپ پروفیشنلی بینکر ہیں لیکن علم و ادب سے آپ کی گہری وابستگی ہے. جناب شکیل صاحب. ہمارا آج کا سفر تو اکبر الہآبادی سے اکبر علی پہ ختم ہو رہا ہے. آ کر اکبر الہآبادی سے بات شروع کریں اور اکبر علی آ جاتے ہیں بیچ میں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ میرے عہدے بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی اور نیشنل کونسل آف آرٹس اور دس اینڈ دیٹ. بہرحال شبیر ابن عادل کا پروگرام ہے اور اکبر صدی کا پروگرام ہے. خانزادہ نے بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، ہمارے پریس کلب کے صدر رہے ہیں اور ہمارے مہربان ہیں. بہت خوبصورت اشعار سنائے، لیکن یہ کہ شہر والوں سنو اب کے برس حالات بدلیں گے.
شہر والوں سنو، یہ ٹیلی فون کی آپ شاباش اس کو سائلنٹ کر دیں. شہر والوں سنو، اب کے برس حالات بدلیں گے، نئے صدمے عطا ہوں گے، کئی صدمات بدلیں گے. یہ امکان سحر لے کر جو راتوں رات آئے ہیں، یہ روز و شب نہیں بدلیں گے، راتوں رات بدلیں گے. تو اکبر الہ آبادی سے شروع ہونے والا سفر دلاور فگار، اور وہاں سے عنایت علی خان صاحب، اور وہاں سے پھر ہمارے دوست علاء الدین خانزادہ تک پہنچا. طنز و ظرافت کا یہ سفر جو ہے یہ جاری ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے، لیکن معاشرے کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اکبر کی تعلیمات یا دلاور فگار کی تعلیمات یا عنایت علی خان کی تعلیمات یا یہ وہ سارے تعلیمات پر ہم نے عمل بھی کتنا کیا ہے. شبیر ابن عادل نے کہا کہ آرٹس کونسل نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. ہم نے 2019 میں سال کے 365 دن ہوتے ہیں اور اس 365 دنوں میں 1000 پروگرام کیے. میری ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ مجھ سے کہا کہ شبیر ابن عادل کا اور علم دوست کا جو بھی پروگرام ہوگا وہ ہم آرٹس کونسل میں بالکل اسی طرح سے رکھنے کے لیے تیار ہیں. وہ جتنے پروگرام کرنا چاہیں، ہفتے میں 7 پروگرام وہ کرنا چاہیں، ہم 7 پروگرام اسی ہال میں یا اس سے ملتے جلتے ہال میں کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بسم اللہ کریں، پروگرام کریں، مطالعے کی عادت ڈالنے کی. بہرحال دیکھیے، کتاب کا سفر ممکن ہے کہ ختم ہو جائے لیکن کسی نہ کسی شکل میں تو باقی رہے گا نا. کسی گیجٹ کی شکل میں باقی رہے گا، لیپ ٹاپ کی شکل میں باقی رہے گا، موبائل کی شکل میں باقی رہے گا. پڑھنا تو انسان کی جبلت میں شامل ہے، تو وہ پڑھتا تو رہے گا، کسی بھی طرح سے پڑھے. آپ نے فرمایا کہ ای لائبریری، اس چھت سے بالکل اوپر چلیں اگر ہم، تو ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے جس کا نام ہے جوش ملی آبادی لائبریری. 1.5 لاکھ کتابوں کی گنجائش وہاں موجود ہے، ساتھ ساتھ وہاں آڈیو ویژول لائبریری بھی موجود ہے. اچھا، یہ ساری کتابیں ہم ڈیجیٹلائز بھی کر رہے ہیں. یہ جتنی کتابیں ہیں یہ ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اور اس کو مستقل یوسفی صاحب کی جو تقریباً 10,000 سے زیادہ کتابیں تھیں وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں. اسی طرح سے ممتاز حسن صاحب کی کتابیں، بہت سارے لوگ ہمیں کتابیں دے رہے ہیں. تو جو لوگ بھی اپنی کتابوں کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، اس لیے کہ شاید میرے مرنے کے بعد میرے گھر پہ میری کتابوں کی گنجائش نہ رہے، اس لیے کہ بچے ابھی سے گیجٹس پہ ہی پڑھتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ ہی پڑھتے ہیں، تو وہ یقیناً کسی ردی والے کو دینے کے بجائے اگر جوش ملی آبادی لائبریری کو دے دیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہو جائے گا. تو میں آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جس کے پاس بھی اس قسم کی کتابیں ہیں وہ ہمیں بتا دے، ہم خود اس کے اٹھوانے کا انتظام کروا لیں گے، اس کی فیومیگیشن کروا لیں گے، یہ ساری چیزیں ہم خود کر لیں گے. آرٹس کونسل اس لحاظ سے بہت ہی اللہ کا شکر ہے کہ بہت رچ ادارہ ہے اس وقت، بہت ہمارے پاس ان سب چیزوں کے لیے بڑی گنجائش موجود ہے. میں ذاتی طور پر اس شہر میں اگر کچھ لوگوں کا احسان مند ہوں، میں بڑی پرسنل بات اب آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ احسان کو پھیلنا چاہیے. شرک کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے لیکن شکر کرنے کا اس نے کہا ہے کہ اس کا بھی شکر کیا جائے اور اس کے بندوں کا بھی شکر کیا جائے. میں شبیر ابن عادل کا احسان مند ہوں اس شہر میں. شبیر نے مجھ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں. مطلب اب سے 10-12 سال پہلے کہ جب میں ایک بالکل مایوس حال آدمی تھا کہ جو 1.5 سال سے بے روزگار تھا، گھر جس کا کرائے پہ تھا، بچے جس کے پڑھ رہے تھے، اس وقت شبیر نے مجھ سے کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دعا کروں گا. اور پھر شبیر نے وہاں کہا کہ میں حرم شریف میں بیٹھ کر تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ بیٹھ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ پاک کا بڑے احسانات ہیں مجھ پر، بہت احسانات ہیں. تو لیکن میں اس شہر میں جن چند لوگوں کا احسان مند ہوں ان میں سے ایک شبیر ابن عادل ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ شبیر صاحب آپ نے یہ منتخب کیا کہ آپ ہمارے یہاں آئیں. ہم ہر وقت موجود ہیں، جس وقت آپ جو پروگرام کرنا چاہیں، اس میں کرنا چاہیں، آڈیٹوریم میں کرنا چاہیں. یہ بھی جگہ ہم نے آپ کو اس لیے دی کہ آڈیٹوریم میں یہ نفری بہت تھوڑی سی لگتی. اگر 1500 آدمی جمع کریں تو آڈیٹوریم میں پروگرام کریں. اگر اس سے زیادہ بڑا پروگرام کرنا ہے تو جان ایلیا لان میں کریں، اوپن ایئر میں کریں، جہاں دل چاہے کریں. آرٹس کونسل آپ کی ہے، ہم آپ کے ہیں، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شکیل خان صاحب، آپ نے جن خیالات کا اظہار فرمایا، خاص طور پہ ادارہ علم دوست کے لیے، ہمارے پروگراموں کے لیے، شبیر ابن عادل صاحب کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اب میں جن مقرر کو دعوت خطاب دوں گا، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں،
कॉलम नवीस हैं, ब्लॉगर, शायर और आज टेलीविज़न के डायरेक्टर अता मोहम्मद तबस्सुम साहब से दरख्वास्त है कि लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी की शख्सियत पर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब अता मोहम्मद तबस्सुम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर इलाहाबादी हर दौर का शायर। अकबर इलाहाबादी को इस दुनिया फ़ानी से गुज़रे 100 बरस हो गए, लेकिन अब भी उनके चर्चे हैं। क्या बड़े, क्या छोटे, क्या पीर और क्या जवान, सब इनकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अकबर को ये गैर मामूली और लाफानी शोहरत उनकी शायरी ही की बदौलत हासिल हुई। अकबर ने अपनी बात कहने के लिए मदाहिया शायरी को अपनाया। इस शायरी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाकर लाफानी बना दिया और आज 100 बरस बाद भी वो एक ज़िंदा शायर की तरह हमसे मुखातिब है। अकबर का एक और वस्फ़ ये है कि वो पुरानी कदरों से मोहब्बत रखते हैं। वो कौम को तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी अपनाने का दर्स देते, लेकिन अपने कल्चर, तहज़ीब से जुड़े रहने की तलक़ीन करते। अकबर उर्दू के वो बड़े शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी में आम अल्फाज और इस दौर के अंग्रेज़ी अल्फाज को अलामती और इस्तारों के तौर पर इस्तेमाल किया। बकौल शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, अकबर ने मीर तकी मीर के बाद उर्दू के सबसे ज़्यादा अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए। उन्होंने उर्दू के आम अल्फाज ऊँट, गाय, शेख, मिर्ज़ा के साथ साथ इंजन, स्कूल, कोट, पतलून, रेल, मोटर, मिस्टर, मिस, एरोप्लेन, डिनर, पाइप, नेटिव, स्पीच, हिस्ट्री, लिटरेचर, डबल रोटी जैसे सैकड़ों अल्फाज इस्तेमाल करके उर्दू के दामन को वसी से वसी तर कर दिया। अब ये अल्फाज उर्दू ज़बान का हिस्सा हैं। हमें इन अल्फाज को मज़ीद उर्दू में ढालने का सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए। ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये उर्दू ही के अल्फाज हैं। जैसे अकबर ने कहा कि पानी पीना पड़ा है पाइप का, हुर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का। अकबर ने गज़ल गोई में अपना नाम बुलंद रखा। इकबाल की तरह रिवायत की पैरवी में अकबर को भी अपनी शायरी की शुरुआत गज़ल गोई से की, लेकिन इनका असल मैदान तंज़ो मज़ा था। बहुत सादा और आसान ज़बान ज़द आम होने वाले अशार में उन्होंने तंज़ो मिज़ा के वो शगुफ़े खिलाए कि आज भी ये अशार आवाम में मकबूल हैं। इस शायरी में वो ना अंग्रेज़ से डरे और ना मौलवी से। हाँ, ये अलग बात है कि वो बेगम की नौज से शहीद हो गए। अकबर डरे नहीं कभी दुश्मन की फ़ौज से, लेकिन शहीद हो गए बेगम की नौज से। उन्हें अपने कौम के बच्चों से बहुत मोहब्बत थी और इसका बरमला इजहार भी करते थे। तिफ़ल में बुआए क्या माँ बाप के एतवार की, दूध तो डब्बे का है, तालीम है सरकार की। राह मगरिब में ये लड़के लुट गए, वहाँ न पहुँचे और हमसे छुट गए। अकबर ऐसी तालीम के सख्त मुखालिफ थे जो नौजवान नस्ल को मशरिकी तहज़ीब से बेगाना कर दे। इस हवाले से वो दो टोक कहते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं। अकबर ने हमेशा ज़िंदगी के हर गलत पहलू को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। मज़हब, तालीम, अखलाकियात, तहज़ीब व तमद्दुन, सियासत और माशरत समेत हर शोबे में तनकीद के तीर व नश्तर चुभे। वो एक जानिब शेख व वाइस पर तंज़ करते हैं तो दूसरी जानिब हमारी नस्ल की गलत रविश पर ज़बरदस्त चोट करते दिखाई देते हैं। वो न मिस्टर को बख्शते हैं और ना ही मौलाना को। वो मज़हब के नाम पर रियाकारी के सख्त मुखालिफ हैं। छोड़ लिटरेचर को, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख मस्जिद से ताल्लुक़ तर्क कर स्कूल जा। 4 दिन की ज़िंदगी है, कोफ्त से क्या फ़ायदा, खा डबल रोटी,
क्लर्की कर खुशी से भूल जा। कोट और पतलून जब पहना तो मिस्टर बन गए, जब कोई तकरीर की जलसे में लीडर बन गए। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। अकबर को ऐसी तालीम और तर्ज माशरत से सख्त चिढ़ थी जो औरत की जहनीत को तब्दील कर दे। वो तालीम नस्वा के नहीं, ऐसी तालीम के ख़िलाफ़ थे जहाँ औरत की पर्दापोशी और हया बरकरार और महफूज न रख सके। वो कहते हैं उन्होंने औरत की बेपर्दगी के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला जहाद किया। बेपर्दा कल जो आईं नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो इनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। अकबर की शायरी में अखलाकियात को मरकज़ी मुकाम हासिल है। उन्होंने अपने मज़ाहिया कलाम में मुसलमानों की अखलाकी पस्ती पर उन्हें उनके ज़वाल के असबाब का एहसास दिलाकर हाली व इकबाल की तरह ख्वाब गफलत से बेदार करने की दर्दमंदाना कोशिश की है। मिसाल के तौर पर इनके ये अशार, आज लाना करके सजदे चल दिए गोदाम को, जिनसे मस्जिद गूंजती थी वो मुसलमान अब कहाँ। नए मौलवी बरसरे जोश हैं, जो पीरे तरीक़त हैं खामोश है। ये सूरत हाल आज भी है। दीन व मज़हब के हवाले से अकबर और बहस व मुबाहिस में उलझने को सही ला हासिल समझते थे। वो अपने मुशाहिदे से इस नतीजे पर पहुँचे थे कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। इनकी तवील नज़्म बउनवान शरीयत व तरीक़त इनके तफ़हीमी तबीयत व सलाहियत का शाहकार और आईनादार है, जिसका अंदाज़ा दर्ज झेल अशार से लगाया जा सकता है। सुनो दो ही लफ्ज़ों में मुझसे ये राज, शरीयत वज़ू है तरीक़त नमाज। तरीक़त शरीयत की तकमील है, शरीयत इबादत की तकमील है। अल्लामा इक़बाल के फ़लसफ़ा खुदू के हवाले से अकबर इलाहाबादी का ये शायराना तबसरा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। इक़बाल अपने बस का नहीं क्या करे कोई, अकबर फ़कत दुआए गुजारिश में मस्त है। अकबर इलाहाबादी उर्दू ज़बान के पहले शायर हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी अल्फाज को उर्दू के सांचे में ढालकर एक नई तर्ज की बुनियाद रखी, जिससे आज तक इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। वो बामक़सद और ख़ालिस मज़ाहिया शायरी के मीरे कारवां हैं। अकबर अगर शायर ना हो, मगर कुछ ना होते तो शायर ज़रूर होते। कहते हैं कि बेकार शब को यूं सरे बिस्तर न रह पड़ा, बेकार शब को यूं सरे बिस्तर पड़ा न रहे, अकबर जो तुझको नींद ना आए तो शेर कह। अकबर को इक़बाल से ख़ास अक़ीदत थी। वो इनको अपना मुर्शद मानवी समझते थे और इनसे मिलने 2 बार इलाहाबाद गए। तीसरी बार जाने वाले थे कि अकबर का इंतकाल हो गया। अकबर का पैगाम साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम था। वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो, उठो तहज़ीब सीखो, सनतें सीखो, हुनर सीखो। शुक्रिया। ये थे जनाब अता मोहम्मद तबस्सुम साहब जो अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अब मैं जिस शख्सियत को दावत ख़िताब दे रहा हूँ उनका नाम गिरामी हैं जनाब मोहम्मद राशिद शेख साहब। आप 1964 में टंडो इलायार में पैदा हुए। एल यूनिवर्सिटी से BE सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। यूँ पेशे के एतबार से आप एक सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन इल्म अदब तहकीक से गहरा लगाव है। मुसन्निफ़, अदीब और मुहक्किक मोहतरम मोहम्मद राशिद शेख साहब ने 20 किताबें लिखी हैं, लेकिन अकबर इलाहाबादी के मतबूआ और गैर मतबूआ खतूत का सबसे बड़ा मजमुए मकातिब अकबर मुरतब करके उन्होंने ऐसा काम किया है जिसे मुद्दतों याद रखा जाएगा। मैं दावत ख़िताब दूँगा
जनाब मोहम्मद राशिद शेख साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसरन कुछ नोट्स लिख कर लाया हूँ, उसी की बुनियाद पे आपसे अर्ज़ करूँगा, लेकिन पूरी कोशिश ये करूँगा कि अकबर के हवाले से अब तक जो गुफ्तगू हुई है उसके अलावा कुछ नई बातें, कुछ नए हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ, जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें इल्म नहीं है। अमूमन अकबर के बारे में जो लोग लिखते हैं वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होते हैं, और वो ये कि अकबर जदीदियत या जदीद चीज़ों के ख़िलाफ़ थे, और दूसरा ये कि अकबर सिर्फ़ और सिर्फ तंज़ व मिज़ाह के शायर थे। मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक ये दोनों बातें गलत हैं। हकीकत ये है कि अकबर ना सिर्फ जदीद चीज़ों के हक़ में थे, बल्कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ख़ुद अंग्रेज़ी ज़बान सीखी भी थी, और वह अंग्रेज़ी में न सिर्फ ख़ुद आला पाए की किताबें पढ़ सकते थे, बल्कि वो अंग्रेज़ी में लिखते भी थे, उनके अंग्रेज़ी ख़ुतूत भी महफूज हैं। तो उनके कलाम के हवाले से भी अगर हम देखें तो ऐसे अशार मिलते हैं जिनमें इन हक़ाइक़ से पता चलता है। मिसाल के तौर पर अभी जो मेरे मोहतरम तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने शेर सुनाई यही कि वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो, उठो तहज़ीब सीखो, सन्नतें सीखो, हुनर सीखो। इसमें अकबर वाज़े तौर पे बताते हैं, और ख़ुद हम अहले पाकिस्तान के लिए भी इसमें पैगाम है कि जब तक हम सन्नतें नहीं सीखेंगे, हुनर नहीं सीखेंगे, अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। इससे बढ़ के आगे मैं दो शेर और सुनाता हूँ आपको। एक मकाम पे वो लिखते हैं कि अज़्म कर तक़लीद मग़रिब का हुनर के ज़ोर से, लुत्फ़ क्या जो लद लिए मोटर पे ज़र के ज़ोर से। इसके बाद गौर फरमाएं, गैर मुल्कों में हुनर को सीख तकलीफ़ें उठा, रोकते हैं वो अगर अपने असर के ज़ोर से। अब एक छोटी सी मिसाल में अर्ज़ करूं, पूरे आलम इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमारे वतन अज़ीज़ को यह एज़ाज़ बख्शा है कि यह एटमी ताकत है, और कोई इस्लामी मुल्क अब तक नहीं है। एटमी ताकत कैसे बना आप सबके इल्म में है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हॉलैंड गए जवानी में, वहाँ उन्होंने मेहनत की। तो इस शेर को आप देखें, गैर मुल्कों में हुनर को सीख तकलीफ़ें उठा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वहाँ गए, तकलीफ़ें उठाईं, रोकते हैं वो अगर अपने असर के ज़ोर से। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को या मुसलमानों को कौन रोक रहे हैं एटमी ताकत से या नए हुनर से, आप सब वाकिफ़ हैं। तो ये अकबर के वो पैगामात हैं जिनसे पता चलता है कि जिनसे आज भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये मैं अर्ज़ करूं कि अकबर हकीकत में थे क्या। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि अकबर सिर्फ़ तंज़ व मिज़ाह के शायर थे। अकबर को जब तक मुकम्मल तौर पर अकबर की तमाम शायरी और अकबर की नसर का बग़ौर मुताला ना किया जाए, हम समझ ही नहीं सकते अकबर क्या थे। अब अकबर क्या थे, एक बहुत बड़ी दो शख्सियात के मैं हवाले आपसे के सामने पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल तहरीर फरमाते हैं अकबर के इंतकाल के बाद, जो उन्होंने ख़त अकबर के बेटे को लिखा, उसमें मुझे यकीन है कि तमाम एशिया में किसी कौम की अदबियात को अकबर नसीब नहीं हुआ। फितरत ऐसी हस्तियां पैदा करने में बड़ी बखील है। ज़माना सैकड़ों साल गर्दिश खाता रहता है, तब जाके एक अकबर नसीब होता है। ये अल्लामा इकबाल का एतराफ़ है। दूसरी शख्सियत आप सब जानते हैं, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी मरहूम, जो अलीगढ़ के और सर सैयद के बहुत बड़े आशिक गुज़रे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अलीगढ़ छोड़ना मंजूर नहीं किया। उनके साहबजादे कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनकी ज़िंदगी में ही बन गए थे, डॉक्टर एहसान रशीद साहब। एहसान रशीद साहब के बड़े भाई भी यहाँ थे, लेकिन रशीद साहब नहीं आए। वो ख़ुद तहरीर फरमाते हैं अकबर के बारे में कि अकबर सर सैयद से ज़्यादा देखते थे और सर सैयद से ज़्यादा दूर तक देखते थे। ये कितना अहम जुमला है और कितना अहम एज़ाज़ है। अगर हम प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के बैकग्राउंड को देखें और अलीगढ़ और सर सैयद से ताल्लुक़ को, तो ये कितना बड़ा एज़ाज़ कि अकबर सर सैयद से ज़्यादा देखते थे और सर सैयद से ज़्यादा दूर तक देखते थे। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें अर्ज़ करूँगा जिनका ताल्लुक़ अकबर और कराची से है।
ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ علم نہ ہو کہ اسی شہر کراچی میں سن 1950 میں 2 ادارے قائم ہوئے تھے. اس میں سے ایک ادارہ تھا بزم اکبر اور ایک ادارہ تھا بزم اقبال. کس قدر دکھ کی بات ہے کہ بزم اقبال آج تک لاہور میں موجود ہے اور اس کا دفتر نرسنگ داس گارڈن جہاں مجلس ترقی ادب ادارہ ثقافت اسلامیہ کا دفتر ہے وہیں ہے اور اس کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ کتابیں. لیکن بزم اکبر جو ہے پتہ نہیں کب کی ختم ہو گئی, اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا. اور بزم اکبر کے تحت جو کتابیں شائع ہوئیں ان کا بھی الحمدللہ میں نے کوشش سے کچھ کتابیں حاصل کی ہیں, ان کتابوں کو دوبارہ شائع ہونا چاہیے. دوسری آپ لوگوں کے لیے شاید یہ انکشاف ہو کہ اکبر کے صاحبزادے عشرت حسین, یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وہ بڑے بیٹے نہیں تھے. یہ دلچسپ اتفاق ہے کہ اکبر نے زندگی میں 3 شادیاں کی اور اقبال نے بھی 3 ہی شادیاں کی. اکبر کی پہلی اہلیہ سے بھی اولاد ہوئی اور تیسری اہلیہ سے, یہی اقبال کے ساتھ ہوا. اکبر کی ساری زندگی پہلی اہلیہ سے ان کے تعلقات کشیدہ رہے اور اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوا. دلچسپ مماثلت ہے. آخری بات یہ کہ اکبر نے اپنا جانشین اپنی تیسری اہلیہ کے بڑے بیٹے کو بنایا اور اقبال نے بھی یہی کیا کہ وہاں عشرت حسین تھے اور یہاں جاوید اقبال. اب اس وقت جو کام کرنے کا ہے 100 سال ہو گئے, ابھی تک اکبر کی کلیات کو جدید انداز سے کسی نے ترتیب نہیں دیا. یہاں جو کلیات رکھی ہے وہ دیکھیں یا پرانی جو ایڈیشن آپ لکھیں, اکبر کی زندگی میں کلیات کے 3 الگ الگ کلیات چھپی تھیں, اول دوم سوم. چوتھا حصہ کلیات کا سن 48 میں کراچی سے ہی شائع ہوا تھا. اب کیا یہ کہ ان 4 حصوں کو یکجا کیا اور کلیات کا نام دے دیا. پبلشر سارے یہی کر رہے ہیں. آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اکبر کے کلام کو غزلیات الگ کرتے, رباعیات الگ کرتے, فردیات الگ کرتے اور اس کو سلیقے سے ترتیب. یہ کام اگر کہیں ہوا ہے تو صرف اور صرف دہلی میں. جامعہ ملیہ اسلامیہ شعبہ اردو میں ایک استاد ہیں پروفیسر احمد محفوظ صاحب. یہ مرحوم شمس الرحمن فاروقی صاحب کے خاص شاگرد ہیں اور میرا ان سے الحمدللہ رابطہ ہے, اور اکبر کے خطوط پہ تحقیق کے دوران بھی وہ بھی الہ آباد کے. انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ اکبر کی کلیات سے غزلیات الگ کیں, رباعیات الگ کیں, فردیات الگ کیں اور 3 جلدوں میں ترتیب دیا ہے, جو 3 جلدیں وہاں شائع ہو چکی ہیں. 4تھی جلد منظومات کی ابھی نہیں آئی. ہمارے ہاں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی. اکبر کی مستند سوانح, ان کی شایان شان آج تک کسی نے ترتیب نہیں دی. کراچی یونیورسٹی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اکبر پہ کوئی پی ایچ ڈی کراتے. اکبر پہ ایک پی ایچ ڈی ہوا ہے, صرف وہ بھی لاہور سے, پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹر خواجہ زکریہ صاحب نے کیا, لیکن اس میں بھی بے شمار اغلاط ہیں. اکبر کی نثری خدمات پہ آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی. مجھ ناچیز نے, اب چھوٹا منہ بڑی بات ہوتی ہے, لیکن 14 سال محنت کر کے اکبر کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ 1400 خطوط حاصل کیے. ان 1400 خطوط میں تقریباً 350 ایسے ہیں جو آج تک کہیں شائع نہیں ہوئے تھے, اور ان میں تقریباً 300 ایسے ہیں جو اسی شہر میں موجود ہیں, اور وہ ان میں سے کئی خطوط ضائع ہو چکے ہیں پہلے, اور باقی جو ہیں وہ اس حال میں ہیں جو میرا خیال ہے 5-10 سال میں وہ دیمک کی غذا بن جائیں گے. یہ ہمارا مطلب علم سے تعلق ہے. اکبر نے ایک بڑی اہم کتاب کا ترجمہ کیا تھا 1884 میں. وہ ایک انگریزی کتاب تھی بلنٹ کی, دا فیوچر آف اسلام. اس کا ترجمہ مستقبل اسلام, یہ نہیں معاف کیجیے, اسلام کی حالت آئندہ. یہ اتنی اہم کتاب ہے. 1884 میں اکبر نے خود ترجمہ کیا, خود احباب کے چندے سے اس کو شائع کرایا, اور جن لوگوں نے چندہ دیا اس میں سر سید بھی شامل تھے. اس اہم کتاب کا پورے پاکستان میں صرف ایک ہی نسخہ تھا, میری معلومات وہ پنجاب یونیورسٹی میں تھا, اور وہ بھی کوئی اکبر دوست چوری کر گیا. مجھے کوشش کر کے اس کا نسخہ امریکہ سے منگانا پڑا, اس کی PDF. تو یہ اکبر کی نثری خدمات ہیں, ان پر ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ہم لوگ تقریبات تو بہت سی کرتے ہیں,
چائے بسکٹ اور وغیرہ، لیکن کوئی ٹھوس علمی کام بھی تو کریں۔ اب اکبر کے کلیات کے بعد ایک اور کام میں نے اپنے ذمے لیا ہے، دعا کریں وہ بھی اللہ کرا دے، وہ یہ کہ یہاں اکبر کا کلمی کلام ان کی بیاضوں میں ابھی تک محفوظ ہے، وہ بھی لگتا ہے آگے کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔ اس سب کے میں نے فوٹو لے لیے ہیں، اور وہ کلمی کلام، اور مجھے یقین ہے اس میں بہت سا کلام ایسا ہوگا جو شائع نہیں ہوا۔ ایک اور آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں اکبر کے حوالے سے، کیا آپ کے علم میں یہ ہے کہ اسی شہر کراچی میں اکبر کا وہ کلام محفوظ تھا جو کہیں شائع نہیں ہوا؟ اور اس کے بارے میں روزنامہ جنگ میں ایک مختصر فیچر بھی آ چکا ہے۔ اور لطف کی بات یہ، جن بزرگ کے پاس یہ کلام موجود تھا ماشاءاللہ ابھی حیات ہیں، رفاع عام سوسائٹی ملیر ہالٹ میں رہتے ہیں، ان کی عمر 94 سال ہے، اور مختصراً یہ کہ وہ کلام ان کے سسر سے ان کے پاس پہنچا تھا۔ ان کے سسر جو ہے اکبر کی محفل میں روزانہ شام کو محفل جمتی تھی، بیٹھتے تھے، اور اکبر وہ کلام سناتے تھے جو اشاعت کے روادار نہیں تھے، وہ خاموشی سے جا کے ایک ڈائری میں نوٹ کر لیتے تھے۔ وہ کلام ان تک پہنچا، ان کا نام تھا مولوی عبدالحق صاحب، ان سے ان کے داماد مبین صاحب کے پاس پہنچا جو ماشاءاللہ حیات ہیں۔ مبین صاحب کے ایک رشتہ دار سن 77 میں لے کر گئے، اور ظلم کی انتہا دیکھیں، کسی کو توفیق نہیں ہوئی، ان کی اہلیہ نے وہ کلام ردی والے کے حوالے کر دیا۔ اچھا، وہ کلام کس قسم کا تھا؟ تھوڑی سی میں ایک شعر آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں جس طرح ہمارا کلفٹن مشہور ساحلی مقام ہے، اسی طرح بمبئی کا ایک مشہور ساحلی مقام ہے جوہو، جہاں پکنک پوائنٹ ہے، لوگ جاتے ہیں۔ اکبر کا یہ شعر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ان کی کلیات میں نہیں ہے، یہ اس کلام میں تھا۔ جوہو کے بارے میں اکبر نے کہا تھا کہ ساحل جوہو پہ حسن پارسی کو دیکھ کر، ساحل جوہو پہ حسن پارسی کو دیکھ کر کس کے بس میں ہے کہ اکبر پارسا بن کر رہے۔ اب اکبر کی ذہانت دیکھیں، پارسی اور پارسا، یہ ذہانت، یہ وہی ذہانت ہے جس کا اعتراف اقبال نے کیا تھا کہ ایشیا کے کسی شاعر کو اکبر نصیب نہیں ہوا۔ ابھی اور بھی میں مثالیں دوں گا اگر اجازت دیں۔ اب مختصراً میں خطوط اکبر کے حوالے سے عرض کروں۔ اردو خطوط کی تاریخ اگر مطالعہ کریں تقریباً 250 سال سے ہے، اور سب سے اہم مکتوب نگار جو ہیں غالب ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا تھا۔ خطوط کی سب سے اہم بات یہی ہے میری ناچیز رائے میں کہ اس میں بے تکلفی کا عنصر ہوتا ہے۔ خط لکھنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ کبھی شائع بھی ہوں گے، اس لیے وہ بے تکلفی سے وہ دل کی بات لکھ دیتا ہے۔ بعد میں اگر وہ شائع ہوں تو بہت سی باتیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے، ارے یہ اکبر یہ بھی لکھ سکتے تھے۔ بہرحال وہ خطوط آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ تو اکبر کے خطوط میں بہت سے دلچسپ جملے ملتے ہیں، جس میں سے چند میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بلکہ اس سے پہلے علامہ اقبال اکبر کے خطوط کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اکبر کو ایک خط میں لکھتے ہیں، آپ کے جو خطوط میرے پاس محفوظ ہیں بار بار پڑھتا ہوں اور تنہائی میں یہی کاغذ میرے ندیم ہوتے ہیں۔ ایک اور خط میں اقبال لکھتے ہیں، آپ کے خطوط سے مجھے نہایت فائدہ ہوتا ہے اور مزید غور و فکر کی راہ کھلتی ہے، اس واسطے میں ان خطوط کو محفوظ رکھتا ہوں کہ یہ تحریریں نہایت بیش قیمت ہیں اور بہت لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ اب اقبال کے نام اکبر کے خطوط کا قصہ سنیے، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن مختصراً میں عرض کروں۔ آپ کو حیرت ہوگی اقبال کے نام اکبر کے خطوط آج تک شائع نہیں ہوئے، حالانکہ ابھی تک محفوظ ہیں لاہور میں۔ ہوا یہ کہ علامہ اقبال کے انتقال کے بعد ان کے ایک ساتھی تھے چودھری محمد حسین، وہ خطوط اور کاغذات کا بکسہ اپنے پاس لے گئے۔ وہ مرحوم عجیب مزاج کے تھے، وہ ساری زندگی کسی کو وہ بکسہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ بکسہ ان کے بعد ان کے بیٹے کے پاس آیا، وہ بھی زندگی بھر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب وہ وجوہات کیا ہیں وہ الگ بات ہے۔ اب ان کے بیٹے کے انتقال کے 2 سال ہوا، اب ان کے پوتے کے پاس ہے اور وہ خطوط دریافت ہو گئے ہیں، ان کی تعداد کوئی 100 سے زائد ہے، اور میں ان سے رابطے میں ہوں، اللہ کرے وہ شائع ہو جائیں، بڑے اہم خطوط ہوں گے اقبال کے نام، وہ 100 سے زائد ہیں۔ میں خود بڑی کوشش کے بعد صرف 6 خطوط حاصل کر سکا، اس لیے کہ وہ کسی کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو علامہ اقبال ایک اور جگہ اکبر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ
یعنی یہ تو خطوط کی بات ہے، لیکن وہ اکبر کو اپنا پیر و مرشد کہتے تھے اور اتنا احترام کرتے تھے، کہتے تھے کہ اکبر کی خط تو ایک طرف رہے، ان کی زبان سے جو ایک ایک جملہ نکلتا ہے وہ اس قدر قیمتی ہے کہ اس کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ وہ اکبر کو خط میں لکھتے ہیں، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ نہایت پرمانے اور مفید ہوتے ہیں، ان کو جمع کر لینا چاہیے کہ آئندہ نسلیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر میں الہ آباد میں قیام کر سکتا تو آپ کے لیے وہ کام کرتا جیسا بوسویل نے ڈاکٹر جانسن کے لیے کیا تھا۔ یہ انگریزی کی بہترین سوانح دا لائف آف ڈاکٹر جانسن بوسویل نے لکھی تھی، تو علامہ اقبال یہ ان کو مقام دیتے تھے۔ اب مختصراً یہ کہ اکبر کے خطوط جو میں نے حاصل کیے وہ 3 ذرائع سے ہیں، مختلف مجموعے شائع ہوئے، کوئی 1922 کا چھپا ہوا ہے، کوئی 46 کا، کوئی کب کا، مختلف رسائل میں، پرانے رسائل۔ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اکبر کے نام سے ایک ماہنامہ اکبر بھی شائع ہونا شروع ہوا تھا الہ آباد سے، جس میں ان کے خطوط بھی چھپتے تھے۔ تیسرے قلمی اور غیر مطبوعہ جو کراچی اور لاہور میں جہاں جہاں محفوظ تھے وہ میں نے حاصل کیے، الحمدللہ 1400 خطوط محفوظ کر لیے۔ اکبر کے خطوط کی جو خصوصیات ہیں اس میں سب سے اہم خصوصیت ہے سادگی، بے تکلفی۔ یہ وہی دل کی بات وہ کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں، اور بہت سے اشعار ان کے ایسے ہیں جن کی شان نزول ہمیں خطوط کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ ہم اکبر کا کلام پڑھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ مشہور شعر کس موقع پہ کہا تھا، وہ خط پڑھیں تو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات، جملے اور مختصر جملے اسی طرح کے ہیں۔ 1-2 اقتباسات میں اکبر کے خطوط کے عرض کر کے اس کے بعد اپنی بات ختم کر۔ اکبر ایک خط میں لکھتے ہیں، اس زمانے میں کتابت ہوتی تھی، کاتب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے کاتب صاحب ذی استعداد ایسے ہیں کہ کونسلوں میں سیٹ کو گھونسلوں میں بیٹ لکھتے ہیں، کاتب صاحب۔ پھر آگے لکھتے ہیں، جب ان کے بیٹے عشرت حسین برطانیہ میں تھے، 6 سال لگ گئے، تو ان کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ نور نظر سید عشرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کارخانہ قدرت بدستور ہے، کبھی روز روشن کبھی شب دیجور ہے، ساون کا مہینہ جھما جھم برس رہا ہے، سارا گھر تمہارے دیکھنے کو ترس رہا ہے۔ ہاشم بڑھ رہے ہیں، ہاشم چھوٹے بھائی تھے عشرت کے، ہاشم بڑھ رہے ہیں، عباس پڑھ رہے ہیں، عباس اکبر کے بھتیجے تھے، عام رخصت ہیں اور ہم عدیم الفرصت ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اردو ہے اکبر کی۔ اب اس نثر پہ اگر توجہ نہیں دی جائے تو میں سمجھتا ہوں اکبر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ ایک پنجاب میں ایک بزرگ تھے اس دور میں، میر غلام بھیک نیرنگ، انہوں نے پہلی دفعہ اکبر کو لسان العصر کا خطاب دیا تھا۔ تو ایک خط میں لکھتے ہیں، میر نیرنگ صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا، خطاب لسان العصر تو انہی کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ انہیں فرید العصر کرے۔ یہ اکبر نے لکھا۔ اب اکبر کے بارے میں کچھ دلچسپ اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ہم میں سے سب جانتے ہیں کہ صحت انسان کی کمزور ہو جاتی ہے بیماریوں میں اور دوسری میں، لیکن ہم میں سے کیا کسی کو یہ پتہ ہے کہ انسان کی بیماری بھی کمزور ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اکبر نے بتایا کہ انسان کی بیماری کیسے کمزور ہوتی ہے۔ ایک دلچسپ شعر میں کہتے ہیں کہ کمزور ہے میری صحت بھی، کمزور میری بیماری بھی، اچھا جو رہا کچھ کر نہ سکا، بیمار پڑا تو مر نہ سکا۔ یہ دیکھیں کیا نکتہ آفرینی ہے اور ذہانت ہے۔ اب 2 اشعار اور پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سیالکوٹ میں اس دور میں ایک بزرگوار تھے، مولوی الف دین وکیل۔ یہ وکیل تھے اور مصنف بھی تھے، یہ اکبر کے بڑے عاشق تھے۔ انہوں نے ایک مختصر دینی کتاب لکھی اور اکبر کو بھیجی۔ اکبر نے جیسے ہی یہ کتاب ملی انہیں فوراً خط لکھا، اور خط میں یہ شعر لکھا فی البدی کہ الف دین نے لکھی ایک ایسی کتاب کہ بے دین نے پائی راہ ثواب۔ یہ دیکھیں ذہانت اکبر کی۔ اسی طرح اکبر کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ وہ الفاظ سے کھیلتے تھے، الفاظ سے مطلب کی بات نکالنا وہ ان کی ذہانت تھی۔ ایک شعر ہے کہ سجاتی ہے مجھے نکتہ میری یہ طبع سلیم،
علی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہی تعلیم. یہ تم کے بیچ میں اگر آپ علی لکھ دیں تو وہ تعلیم بن جائے گا. اس طرح ایک اور شعر عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر جاؤں گا کہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خیرات نہیں ہے، کھل جائے گا یہ حال جو تاریخ کو الٹے ہیں. تاریخ کو آپ الٹ کے دیکھیں، خیرات بن جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. اب میں آج کی پروگرام کی مہمان خصوصی انجمن ترقی اردو ماہنامہ قومی زبان کی مدیر اور علمہ یونیورسٹی میں میڈیا سائنس ڈپارٹمنٹ کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور حاضرین سے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں. شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ آخر میں آنے کا ایک نقصان ہوتا ہے. میں جو پوائنٹس اور جو کچھ سوچ کر آئی تھی وہ مجھ سے پہلے والے مقررین نے کہہ دیا اور بہت تفصیل سے کہہ دیا. بہرحال کوشش کروں گی کہ مختصراً کچھ سطریں جو میں نے بڑی عجلت میں لکھی تھیں آپ کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلے تو میں ادارہ علم دوست اور خاص طور پہ شبیر ابن عادل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے لسان العصر اور ظرافت کے امام اکبر الہ آبادی جن کی 2021 کو 7 سالہ یوم وفات کے طور پہ منایا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کر کے اپنے واقعی علم دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے آپ نے. اور ماشاءاللہ سے آڈینس بھی بہت زیادہ ہے اور لوگ دلچسپی سے سن رہے ہیں، یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ انہوں نے لسان العصر اور ظرافت کے امام اکبر الہ آبادی جن کی 2021 کو 7 سالہ یوم وفات کے طور پہ منایا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کر کے اپنے واقعی علم دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے آپ نے. اور ماشاءاللہ سے آڈینس بھی بہت زیادہ ہے اور لوگ دلچسپی سے سن رہے ہیں، یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور آرٹس کاؤنسل کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آرٹس کاؤنسل ہمیشہ فنون لطیفہ اور علم کے حوالے سے پروگرام انعقاد کر کے اپنے ادارے کا حق ادا کرتا ہے، اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور تمام اراکین بزم اور مسند نشینان کی اجازت سے سب سے پہلے تو یہ کہ لسان العصر خان بہادر اکبر الہ آبادی اپنی طرز کے مسلم الثبوت اور قادر الکلام شاعر گزرے ہیں. انہوں نے اردو شاعری میں طنز و مزاح کی الگ اور منفرد انداز کو متعارف کرایا، جس کی بدولت سب سے بڑے مزاح گور شاعر مانے گئے. ان کی شخصیت کی مختلف جہتیں تھیں. ایک طرف تو وہ مزاحیہ شاعری کرتے تھے تو دوسری طرف ان کی سنجیدہ شاعری بھی کسی سے کم نہیں تھی. اس کے علاوہ ان کی مکتوب نگاری، جیسا کہ راشد شیخ صاحب نے بھی آپ کو بہت تفصیل سے بتایا، مکتوب نگاری میں جو ان کی نثر کی اعلیٰ پائے کی نثر ملتی ہے، وہ اس بات کا بھی ایک وہ ہے کہ وہ نہ صرف شاعر تھے، مزاحیہ شاعر تھے، نہ صرف سنجیدہ شاعر تھے، بلکہ مکتوب نگاری میں بھی ان کا بہت ایک سند تھی ان کے پاس کہ غالب کے اشعار شاعری میں شاعر کے طور پہ غالب جو تھے ان کے اشعار خطوط مشہور ہوئے. اس کے بعد اکبر الہ آبادی کے خطوط بھی بہت مشہور ہوئے اور راشد صاحب نے تو اس پہ پوری PhD ہی کی ہے. اس کے علاوہ میں شارٹ کر کے کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. اکبر الہ آبادی کو عام طور پہ لوگ طنز و ظرافت کے حوالے سے جانتے ہیں، حالانکہ اکبر کا سنجیدہ کلام بھی بہت معنی خیز ہے. ایک شعر مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گی. تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گل تر سے، تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گل تر سے، ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. غالب کی طرح اکبر الہ آبادی کے خطوط نے بھی بہت شہرت پائی. وہ اپنی مکتوب نگاری کے حوالے سے اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتے تھے اور ان کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. خاص طور پہ خواجہ حسن نظامی کے نام لکھے گئے خطوط بہت مشہور ہوئے. خواجہ حسن نظامی اکبر الہ آبادی کو اپنا استاد معنوی سمجھتے تھے. اس کے علاوہ عبد الماجد دریا آبادی، عزیز لکھنوی اور رقات اکبری کو بہت پذیرائی ملی. ان کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صاحب طرز نثر نگار تھے اور شاعری کی طرح نثر میں بھی سادگی سے اپنی بات کہنے پہ انہیں ملکہ حاصل تھا.
اکبر کے مکتوب ایک طرح سے ان کی آپ بیتی کہے جا سکتے ہیں۔ ان کے مکتوبات میں انہوں نے اپنے عقائد، پسند ناپسند، دلچسپیاں، خواہشات، اپنے خیالات، شاعری، دوست، احباب، غرض ہر موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ اور اکبر کی شخصیت کی تیسری جہت ان کے دینی اور روحانی معاملات ہیں۔ وہ شاعر اسلامی پہ سختی سے کاربند اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ وحدانیت پر کامل یقین رکھتے تھے۔ آخری عمر میں ایک عالم کو باقاعدہ تنخواہ دے کر ملازم رکھا اور ان سے عربی سیکھی، دینی کتب پڑھی، فلسفے کا مطالعہ کیا۔ آخری عمر میں صرف تلاوت قرآن میں مشغول رہتے اور توحید و آخرت پہ گفتگو کرتے۔ ان جیسے توحید پرست اور صاحب بصیرت شعراء کی مثالیں کم ہیں۔ اکبر کا زمانہ 20ویں صدی کے اوائل کا زمانہ تھا۔ ان کی شاعری کو کمال عروج 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں ملا، لیکن ان کی شاعری کی بنیاد 19ویں صدی کے آخر میں پڑ چکی تھی۔ 1857 کی جنگ اور اس زمانے کے حالات مسلمانوں کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ بہت کٹھن تھے، اور وہ ایک پرآشوب زمانہ تھا۔ مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ وہ خطہ جہاں صدیوں تک مسلمانوں نے بڑے کر و فر سے کبھی غوری، کبھی خلجی، کبھی تغلق اور کبھی مغلوں کے نام سے حکومت کی، اسی جگہ تحقیر آمیز زندگی گزارنے پہ مجبور تھے۔ اسلامی شاعر اور مشرقی اقدار رخصت ہو چکی تھیں۔ مغلوبیت کا عالم تھا، یورپی تہذیب کا ڈنکا بج رہا تھا، اور یہ ہنگامہ خیزیاں بر صغیر میں قیامت ڈھا رہی تھیں۔ اکبر الہ آبادی ان تمام حالات و واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے اور اپنی تہذیب کے انحطاط کے لیے پریشان تھے۔ ہر چند کے اکبر الہ آبادی سرکاری محکمے میں جج کے عہدے تک پہنچے، انگریزی علوم سے آشنا تھے۔ وہ تعلیم کے حق میں تو تھے، مگر مغربی ثقافتی الغار سے بیزار تھے۔ وہ اپنی روایات کے امین تھے۔ ان کی شاعری کا نظم العین احیاء ملت اور مسلم معاشرے کا سدھار تھا۔ اپنے اشعار میں وہ خود کہتے ہیں، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساماں باہم ہوں گے، عقائد پہ قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی نہ رہ جائیں گے، کتابوں میں دفن افسانہ جاہو حشم ہوں گے۔ سر سید احمد خان اور اکبر آبادی کا زمانہ ایک ہی تھا، مگر دونوں کے نظریات میں فرق تھا۔ حالات کی سنگینی اور اپنی کمزور حیثیت دیکھ کر اچھے خرد مندوں نے، جن میں سر سید احمد خان بھی شامل تھے، یہی کہا تھا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں نے ہند کی نجات انگریزی اور مغربی علوم میں ڈھونڈتے تھے اور جدیدیت کے قائل تھے، اور مسلسل اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اکبر نے سر سید کی صحیح پہم کو دیکھ کر کہا تھا، ہماری باتیں باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے۔ مگر اس نازک دور میں اکبر جیسے صاحب نظر شاعر نے وقت کی نزاکت کو پہچانا، اپنے پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ حالانکہ ان کے زمانے میں بڑے بڑے آراستہ و پیراستہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنا رستہ سب سے جدا رکھا۔ ان کا مقصد مغرب کی بیجا آزادی اور بہرا روی سے مسلمانوں نے ہند کو بچانا تھا۔ انہوں نے اصلاح معاشرت کا بیڑا اٹھایا اور اس پہ ڈٹے رہے۔ تنخواہ کے لیے ہے نہ ہے واہ کے لیے، تنخواہ کے لیے ہے نہ ہے واہ کے لیے، ہے میری شاعری دل آگاہ کے لیے۔ اکبر اپنی قوم کے صحیح معنوں میں نباز تھے۔ سادہ، سہل اور عام فہم انداز میں بذلہ سنجی اور ظرافت کے ساتھ نکتہ سرائی کرنا اکبر الہ آبادی کا خاصہ تھا۔ بقول رشید احمد صدیقی، اکبر نے اردو شاعری کے ساتھ جتنی بے تکلفی برتی ہے، اس سے پہلے شاید ہی کسی نے برتی ہو۔ انہوں نے جو موضوع چاہا اختیار کیا، جیسی زبان چاہی استعمال کی۔ انہوں نے اپنی بات ہر طریقے سے کہی، ثقافت کی زبان میں، عوام کی زبان میں، مولویوں کی زبان میں اور شاعر کی زبان میں۔ ہماری شاعری میں ایسے نمونے کم ملتے ہیں۔ اب لکھا تو میں نے اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن سب ڈیلیٹ کر کے میں آپ کو 2-4 چیزیں اشعار سنانا چاہتی ہوں کہ اپنے دین پہ چلنے کی تاکید کرتے ہوئے ایک مرتبہ اکبر نے کہا، سر میں سودا آخرت کا ہو، سر میں سودا آخرت کا ہو، یہی مقصود ہے، مغربی ٹوپی پہن یا مشرقی دستار باندھ۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائے سے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پس سخن اس بندہ عاجز کا یاد رہے،
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اکبر تعلیم نسواں کے تو قائل تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ خواتین ایسی تعلیم حاصل کریں جو انہیں ان کے فرائض منصبی سے غافل نہ کر دے۔ کہتے ہیں تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہوں وہ نہ صبا کی پری ہو۔ اس وقت کے حالات حاضرہ پر ان کی خاص نظر تھی۔ معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے جہاں نقص پاتے فوراً نشاندہی کرتے۔ ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسماں نکلیں، ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسماں نکلیں، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلیں۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو قبطی سمجھتے ہیں۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اکبر کے آخری عمر کے 2 اشعار ہیں بس۔ گردوں کے ستم دیکھیے اجڑا ہوا گھر دیکھا، گردوں کے ستم دیکھیے اجڑا ہوا گھر دیکھا، دیکھا تو نہ جاتا تھا ناچار مگر دیکھا۔ اس عہد میں اے اکبر ہم اس کو ولی سمجھے، تھوڑا سا بھی جس دل میں اللہ کا ڈر دیکھا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی صاحبہ۔ اپنا تحقیقی مقالہ پیش کر رہی تھیں۔ تحقیقی نہیں تھا، اچھا، ٹاک شو کمیٹی کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ یہ تقریب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ میں صاحب صدر کو خطاب دینے سے قبل کچھ اہم فریضہ انجام دینے کے لیے دوستوں سے، معزز ارکان جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب نور الاسلام صاحب سے گزارش ہے کہ جناب شکیل خان صاحب جو گورننگ باڈی آرٹس کونسل کے ممبر ہیں اور ٹاک شو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں اور علم دوست کا جو شمارہ۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ صاحب صدر اور مہمان خصوصی سامنے آ جائیں، گزارش ہے۔ اس کے بعد میں جناب میر حسین علی امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ صدر مجلس ڈاکٹر سمدانی صاحب کی خدمت میں بکے اور رسالہ پیش کریں۔ میر حسین علی امام صاحب جنرل سیکرٹری علم دوست۔ اب میں محترمہ حمیرہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ مہمان خصوصی ڈاکٹر یاسمین فاروقی صاحبہ کی خدمت میں گلدستہ اور رسالہ پیش کریں۔ محترمہ حمیرہ مطالعہ صاحبہ۔ جی ہماری ادارہ علم دوست کی ایگزیکٹو کونسل کی ممبر ہیں اور علم و ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہاں، ڈان نیوز میں بھی ہیں، ڈان نیوز میں بھی کام کرتی ہیں، صحافی ہیں۔ اب میں جناب ایڈوکیٹ صدیق راز صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان کی بیٹی صاحبہ نے کچھ پینٹنگز بنائی ہیں، وہ مہمانوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صدیق راز صاحب کی صاحبزادی نے بنائی ہے پینٹنگ۔ اب میں روٹری کلب کے نمائندے جناب عقیل شیخ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج کی طرف تشریف لائیں۔ حمیرہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج کی طرف آ جائیں۔ حمیرہ مطالعہ صاحبہ، ایسے ہیں کیمرے کی طرف۔ اکبری صاحب نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کہنا تو آسان ہے 2 لاکھ کتابیں، لیکن اپلوڈ کیسے ہوتی ہیں بہت مشکل کام، اس نے کیوں وہ جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس 12واں کھلاڑی ہوتا ہے اور اس 12ویں کھلاڑی سے پہلے جتنے مقررین آئے وہ چھکے اور چوے لگا چکے ہوتے ہیں، تو صدر مجلس کے پاس اب کچھ بچتا نہیں، لیکن پھر بھی رسم ہے، ادا کرنی ہے۔
سب سے پہلے تو ادارہ علم دوست کے روح رواں جناب شبیر ابن عادل صاحب، چیئر پرسن صاحبہ، منتظمین سیمینار اکبر صدی، آرٹس کونسل کے ذمہ دار، شرکائے سیمینار، مقررین، اکبر کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنے سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ مقررین نے بعض اہم باتوں کی جانب توجہ مبذول کرائی، انہیں انڈوس کروں، اس کی سفارش کروں۔ شبیر ابن عادل صاحب نے فرمایا کہ کتاب اہمیت رکھتی ہے، مطالعہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری پستی کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم من حیث القوم مطالعے سے دور ہو گئے ہیں اور مختلف قسم کے جواز ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ کوئی عدم دلچسپی کتاب سے بتاتا ہے، اور اب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب انٹرنیٹ نے، برقی کتابوں نے ہمیں پڑھنے سے دور کر دیا، بلکہ وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو یہ بات مناسب نہیں۔ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں سبھی کا تعلق علم و ادب سے ہے۔ ہمیں اس جانب شبیر ابن عادل صاحب کی جو بات ہے کہ کتاب سے محبت کریں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کتاب نہ صرف تحفے میں دی جائے، دیگر تحائف تو آپ ضرور دیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک کتاب بھی شامل کر دیں تو وہ بھی کتاب کی جانب متوجہ کرانے کا عمل ہوگا۔ دوسری بات میں یہ کہا کرتا ہوں اور یہاں بھی دہراؤں گا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے ڈرائنگ رومز کتنے قیمتی تحفوں سے مزین ہیں۔ ایک سے ایک چیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈرائنگ روم میں، کامن روم میں رکھیں۔ اگر کچھ نہیں رکھتے تو وہ کتاب ہے۔ تو کم از کم ہمیں آج یہاں جتنے احباب تشریف فرما ہیں، بہت سے رکھتے ہوں گے، لیکن جو نہیں رکھتے انہیں یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے کہ اب ہم کوئی نہ کوئی کتاب اپنے ڈرائنگ روم میں ضرور رکھیں گے۔ نہ پڑھیے، آپ نہیں پڑھ رہے مت پڑھیے، لیکن رکھیں ضرور۔ وہ ہماری بیگم جو ہیں وہ کہا کرتی ہیں کہ کسی جار میں بادام یا کچھ اور وہ رکھ دو، اپنی بہو سے کہتی ہیں وہ رکھ دیں آپ ٹیبل کے اوپر بیڈ روم میں، کھانا نہیں ہے، لیکن جب دل چاہے کا کھا ہی لے گا بیٹا، یعنی بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر کتاب رکھی ہوگی تو کبھی دل چاہے گا تو ہم کھول ہی لیں گے، اور جب ہم کھولیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بچے بھی کھول لیں۔ تو کتاب کو اپنا ساتھی بنائیے، رکھیے ضرور۔ نہیں پڑھتے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کتابیں پڑھیں، نہ پڑھیں، شاعری کی کتابیں پڑھیں۔ یہاں بے شمار شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کلام بھی موجود ہیں۔ دوسری بات، شکیل صاحب نے جوش لائبریری کے حوالے سے، معاف کیجیے گا یہ عمر کا تقاضا ہے، شکیل صاحب نے جوش لائبریری کی بات کی کہ یہاں جوش لائبریری آرٹس کونسل میں قائم کی گئی ہے۔ تو مختصر سی بات کر رہا ہوں کہ میں جب ریٹائر ہوا 12 سال قبل، تو
میرے پاس کوئی 4 یا 5 ہزار کتابیں موجود تھیں. خاص طور سے پی ایچ ڈی کرنے کے دوران کافی کلیکشن ہوا. میں سمجھا یہ پرچی دینے آئے ہیں مجھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس وقت محسوس کر لیا ریٹائرمنٹ کے بعد کہ بس اب کافی ہو گیا. یہ جو میں نے 40 سال میں جمع کیا ہے علمی مواد، کتابیں، میرے بعد فٹ پاتھ پہ نہ جائیں. ویسے تو زندگی میں فٹ پاتھ پر چلی جاتی ہیں کتابیں. اکثر ہم کتاب لکھنے والے اپنے دوست احباب کو کتابیں دیتے ہیں، اور نہ صرف کتاب دیتے ہیں بلکہ القاب و آداب، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ. ایک دن میں فٹ پاتھ پہ ایسے ہی جا رہا تھا تو میری اپنی کتاب میں نے دیکھا وہاں رکھی ہوئی، تو میں اس طرف متوجہ ہوا اور میں نے وہ کتاب اٹھا لی. وہ کتاب میں نے ڈان اخبار کے، اگر کوئی صاحب ہیں تو برا نہ مانیے گا، ہمدان امجد علی، ایک نام تھا ہمدان امجد علی صاحب کا. ڈان اخبار سے ان کا تعلق تھا، ایڈیٹر تھے، میرے دوست تھے، انہیں دی تھی. اب وہ کیسے فٹ پاتھ پہ پہنچی مجھے نہیں معلوم. میں نے وہ کتاب جتنے بھی تھے وہ پیسے دے کر لے لی. تو یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی، تو میں نے اپنا سارا کلیکشن بابا اردو مولوی ڈاکٹر عبدالحق میموریل لائبریری، اردو یونیورسٹی کی لائبریری کو دے دیں، اور انہوں نے میرے نام سے ایک گوشہ 3 یا 4 الماریاں مجھے دے دیں اور وہ کتابیں وہاں رکھی. اور اب کیونکہ یہ عمل کیے ہوئے مجھے 10 سال 12 سال ہو گئے، لکھنے والے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے تو کتابیں آتی رہتی ہیں جی. تو بہت سی کتابیں جمع ہو گئیں. تو مختصر بات کرتے ہوئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب میرے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں وہ عام طور پر ادب سے ان کا تعلق ہے. وہ تمام کتابیں میں آرٹس کونسل کی لائبریری جوش لائبریری کو عطیہ کر دوں گا. یہ تو وہ باتیں تھیں مقررین کے حوالے سے جنہوں نے نظم میں اکبر الہآبادی کو خراج عقیدت پیش کیا، اور جنہوں نے نثر میں اکبر الہآبادی پر اپنے مقالات، اپنی تحریر پیش کی، انہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. خاص طور سے راشد شیخ صاحب، انہوں نے خطوط کے حوالے سے، کیونکہ عام طور پر یہ تاثر ہم میں ہے کہ اکبر جو ہے وہ طنز و ظرافت و مزاح کا شاعر ہے. یہ بات انہوں نے درست کہی، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف خطوط ہی کو لے لیں تو غالب کے بعد اکبر کا نمبر آتا ہے. تو بہت شکریہ راشد شیخ صاحب، آپ نے جو مقالہ پڑھا اسے چھپنا چاہیے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے علم دوست کا پرچہ جریدہ چند احباب کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ احباب جو لینا چاہتے ہیں وہ 50 روپے دے کر یہ لے لیں. تو میری سفارش یہ ہوگی کہ وہ 50 روپے نہیں بلکہ 100 روپے دے کر وہ پرچہ لے لیں، تاکہ شبیر ابن عادل صاحب اور ان کا ادارہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے مالی مشکلات کا شکار ہو، اور انہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. آن لائن جریدہ نکال دینا تو بہت آسان ہے، میں سمجھتا ہوں. جسے وہ ٹیکنیک آتی ہے
اسے وہ بہت آسان ہے، لیکن پرنٹ فارم میں مشکل ہے۔ تو اب ایک روایتی صدارتی باتیں کہنا چاہوں گا، جیسے مہمان خصوصی نے روانی میں اپنی باتیں کہیں، تو میں بھی انہی کی پیروی کرتا ہوا اپنی باتیں کچھ دہرا دوں گا۔ دنیا ادب میں بلند مقام کے حامل شاعر اکبر الہ آبادی کے حوالے سے منتظمین سیمینار کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ادارہ علم دوست کی جانب سے آن لائن جریدہ علم دوست کا خاص نمبر منظر عام پر آیا۔ ابھی آپ کو اس خاص نمبر کی پرنٹ کاپی بھی فراہم کی گئی۔ یہ ادب کی بہت بڑی خدمت ہے۔ شبیر ابن عادل صاحب کی علم و ادب اور کتاب اور مطالعے کے فروغ کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ میں ذاتی حیثیت میں ادارہ علم دوست سے اس کے قیام سے اس طرح وابستہ ہوں کہ مجھ سے جب بھی کچھ لکھنے یا گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ شبیر ابن عادل صاحب، آپ کے لیے میری ڈکشنری میں لفظ نو نہیں ہے۔ آپ جو کچھ مجھے کہتے ہیں وہ اسے میں حکم کا درجہ میرے لیے وہ رکھتا ہے۔ اردو زبان کے مایہ ناز شاعر اکبر کو ہم سے جدا ہوئے صدی ہوئی، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اکبر الہ آبادی یہیں کہیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یقیناً وہ جسمانی طور پر موجود نہیں، لیکن اکبر کی شعر و ادب کے حوالے سے خدمات اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ اکبر زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک ان کا کلام انہیں زندہ رکھے گا۔ ایسی شخصیات دنیا سے چلی ضرور جاتی ہیں، لیکن ان کی علمی و ادبی خدمات انہیں تا دیر زندہ رکھتی ہیں۔ اکبر ایک شخصیت، ایک شاعر، نثر نگار کا نام نہیں، بلکہ اکبر کی شاعری اردو ادب کے لیے مینارۂ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاعری میں طنز و ظرافت اور مزاح کے حوالے سے اکبر کو بلند مقام حاصل ہے۔ بلا شبہ اکبر نے طنز و ظرافت اور مزاحیہ شاعری سے اصلاح معاشرہ کا ایسا فریضہ انجام دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اکبر کا دور 1846 سے 1921 تک کا ہے۔ بھارت کا شہر الہ آباد اکبر کی پہچان ہے۔ اس نے اور اکبر الہ آبادی کو لازم و ملزوم کر دیا ہے۔ وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں وفات پائی۔ الہ آباد شہر ایک قدیم تاریخ لیے ہوئے ہے۔ اس شہر کو یہ نام مغلیہ سلطنت کے فرمانرواں شہنشاہ اکبر نے 1574 میں دیا تھا، یعنی اس عمل کو 477 سال ہو گئے۔ بھارت کے متعصب ہندوؤں نے اس شہر کا نام بدل کر پریاگ راج رکھ دیا۔ ان کی منطق یہ ہے کہ الہ آباد نام پانے سے قبل یہ ہندوؤں کا شہر تھا اور پریاگ کہلاتا تھا۔ بھارتی متعصب ہندو یہ بات بھول گئے کہ شہر سے جڑی قدیم تہذیب و ثقافت کو کسی طور مٹایا نہیں جا سکتا۔ نیا ہندو و نام دے کر اس شہر کی روح کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ شہر سیاسی، ثقافتی، علمی، ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے دنیا میں اپنی پہچان رکھتا ہے۔ بھارتی سیاستداں نہرو اور اندرا گاندھی اسی شہر سے وہاں کی قومی اسمبلی کے رکن نامزد ہوتے رہے ہیں۔ اکبر کی شاعری پر مقررین نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ طنز و ظرافت، مزاح سے بھرپور اشعار بھی ہم نے سنے۔ واقعی ادب کی اس صنف میں اکبر کا کوئی ثانی نہیں۔ ادب اصناف میں طنز و مزاح کی حص ہر ایک میں نہیں ہوتی، طنز و مزاح کی حص ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ منفرد قسم کی صلاحیتیں قدرت کی جانب سے ودیعت
ہوتی ہیں، پھر اس خوبی کا حامل شخص مستقل مشق اور محنت سے اس میں نکھار پیدا کر لیتا ہے۔ طنز کو میٹھا زہر، جبکہ ظرافت طنز ہی کی ایک قسم ہے۔ ظرافت اور مزہ معمولی سے فرق کے ساتھ ایک ہی کام سر انجام دیتے ہیں، یعنی بات کو اس انداز سے نثر یا نظم میں پیش کرنا کہ سننے یا پڑھنے والا کبھی تو مسکرا کر رہ جائے، کبھی زوردار قہقہ لگائے اور اس مزہ یا طنز کا بھرپور مزہ لے۔ اردو ادب میں متعدد شخصیات معروف ہیں جنہوں نے طنز و ظرافت اور مزاح کے ایسے تیر چلائے کہ ان کے اس عمل نے انہیں امر کر دیا۔ اکبر الہ آبادی نے مزاح کے ساتھ ساتھ طنز و ظرافت میں خوب نام کمایا۔ وہ جدید اردو شاعری کے سرخیل بھی ہیں، سمجھے جاتے ہیں، نیز فقید المثال شخصیت بھی۔ اکبر نے شاعری میں منفرد روش کو روشناس کرایا۔ اکبر محض مزاح کے شاعر ہی نہ تھے بلکہ انہوں نے شاعری کی تمام اصناف میں طبع آزمائی کی، جیسے غزل، نظم، قطع، رباعی وغیرہ، اور نام پیدا کیا۔ اکبر کا کلام قومی اصلاح سے بھی خالی نہیں۔ ان کے اکثر نظموں میں اصلاحی رجحان کار فرما نظر آتا ہے۔ سادگی، اصلیت اور جوش کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ چشت بندشیں پائی جاتی ہیں۔ ان کی شاعری میں نادر و نایاب تشبیہات و استعارات قابل ستائش ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ان اشعار کو نہیں دہراؤں گا جو مقررین اپنی تقاریر میں اکبر کے حوالے سے بیان کر چکے، اور ان الفاظ کے ساتھ ہی میں منتظمین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی۔ السلام علیکم۔ ایک قومی اور ملی شاعر تھے، ایک مزاحمتی شاعر تھے، اور انہوں نے اس وقت جس وقت آج کل جیسے ہم پاکستانی بیانیہ کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بر صغیر کے بیانیہ کی بات کی تھی، اور انگریزی قوم کی جو ذہنیت تھی اس کے خلاف کام کیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پریس کلب سے جو ہمارا سفر شروع ہوا وہ آج مکمل ہوا، اور ہم نے اکبر صدیق کے حوالے سے ایک تحقیقی مجلہ بھی شائع کیا، اور یہ سیمینار آرٹس کونسل کے تعاون سے کیا۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اس میں اکبر کے حوالے سے 100 سال کے اندر جو بھی اہم علی گڑھ میگزین اور نگار پاکستان، تمام میگزینوں کے ہم نے اہم مضامین کیے، اور رختہ سے بھی بڑے مضامین لیے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے دور کے جو جدید لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی اس میں لکھا، اور جو ہمارا اصل مشن ہے کہ کتابوں کے حوالے سے اکبر کے حوالے سے جو بھی 100 سال میں اہم کتابیں لکھی گئیں اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ جیسا ابھی راشد شیخ نے کہا، خواجہ محمد زکریہ کا، اچھا ایک مبارک اختر نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے پہلے ایم اے کیا تھا، اس کا ذکر ہے، اور اس طریقے سے تمام اہم چیزوں کا ہم نے ذکر کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے شرکت کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ شکریہ۔ اب گروپ فوٹو کا موقع ہے۔ اب ہمارے ادارہ علم دوست کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، مہمان خصوصی، مہمان اعزازی اور صدر مجلس کے ساتھ گروپ فوٹو ہوگا۔ ادارہ علم دوست کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبران سے گزارش ہے کہ اسٹیج تک تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد پھر باقی جو ہمارے مہمانان گرامی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی گروپ فوٹو ہوگا، لیکن پہلے ایگزیکٹو کونسل ادارہ علم دوست کے ارکان تشریف لائیں۔ شکیل بھائی، گروپ فوٹو سر۔